آج ساری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہ ایک شخص پر ٹکی ہوئی ہے، وہ ہے امام مہدی۔ ہر کوئی اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب امام مہدی آئیں گے اور مسلمانوں کو لیڈ کریں گے تاکہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی حکومت پھر سے لوٹے۔ لیکن ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے کب، اور ان کو اس فتنے کے دور میں جبکہ ہر کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پہچانا کیسے جائے گا؟ اور اس سے بڑھ کر امام مہدی آج کی اس دنیا میں آ کر کیسے آج کے سپر پاور کا مقابلہ کریں گے؟ تو چلے جانتے ہیں۔ امام مہدی کا نام سنتے، پڑھتے اور لکھتے ہی ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو لوگوں کو ظلم و ستم کے دور سے نکال کر عدل و انصاف کے طرف لائے گا۔ امام مہدی کے دنیا میں آنے کا کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی بشارت دے دی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں بھی امام مہدی کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے یعنی میری اولاد میں سے عرب کا بادشاہ نہ بن جائے۔ سوال اب بھی وہی ہے، امام مہدی کے آنے کا صحیح وقت کیا ہوگا؟ لوگ اسے کیسے پہچانیں گے؟ امام مہدی کے آنے سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم پھیل چکا ہوگا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، پوری زمین پر فتنہ، فساد، قتل، خانہ جنگی پھیلا ہوگا، چاند اور سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا۔ امام مہدی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ ابدالوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گی، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا کے مسلمان آپ کے لشکر میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر امام مہدی کیسے اس دنیا کا مقابلہ کریں گے جس کے پاس ایڈوانس ہتھیار ہے، جو دنیا کی اکنومی تک کو کنٹرول کرتے ہیں، جن کے پاس تمام مسلمان کا ڈیٹا موجود ہے۔ آخر ایک انسان کیسے ان تمام طاقتوں کو شکست دے گا؟ جبکہ امام مہدی کے آنے سے پہلے حالات اور بھی ڈیفیکلٹ ہوں گے۔ سیریا میں ظلم ہو رہا ہوگا جو آج بھی ہو رہا ہے، دجالی نظام آ چکا ہوگا، گریٹر اسرائیل بن چکا ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ مسلمان جو مظلوم کی زندگی گزار رہے ہوں گے، وہ امام مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے خراسان، یمن، ایران، عراق، افغانستان، سیریا کے جانب سے امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے فوج امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے جائے گی۔ جب خراسان سے سیاہ جھنڈا لے کر فوج امام مہدی کو سپورٹ کرنے جائے گی تو پوری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ عرب میں ایک انسان پاور گین کر رہا ہے جو ویسٹرن کنٹریز کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو ویسٹرن میڈیا امام مہدی پر الزام لگائے گا کہ وہ ایک آتنکوادی گروہ کو سپورٹ کر رہا ہے، جیسا کہ آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز امام مہدی کے خلاف ایک فوج روانہ کرے گا جس کا جنرل سفیان ہوگا۔ سفیانی ایک فتنہ ہوگا جس کے پیچھے ویسٹرن کنٹریز کا ہاتھ ہوگا۔ یہ ایک ایسا انسان ہوگا جو دیکھنے میں بڑا ہی عبادت گزار ہوگا، لیکن اہل بیت اور اس کے ماننے والوں کا بڑا ہی دشمن ہوگا۔ سفیان ایک بڑا لشکر تیار کر کے امام مہدی کے مقابلے میں بھیجے گا جو ریگستان میں دھسا دیا جائے گا۔ سفیانی فتنے سے نمٹنے کے بعد امام مہدی ہر اس ملک پر حملہ کریں گے جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوگا۔ جب امام مہدی ترکی میں واقع استنبول سٹی جائیں گے، یعنی اس وقت تک استنبول مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، امام مہدی استنبول کو بنا لڑے جیت جائیں گے۔ استنبول کو جیتنے کے بعد مسلمان جنگ کے سامان سمیٹ ہی رہے ہوں گے کہ تبھی اسے خبر ملے گی کہ دجال آ چکا ہے۔ امام مہدی اپنی فوج کو لے کر سیریا کی طرف یا عراق کی طرف روانہ ہوں گے تاکہ وہاں کے مسلمانوں کو بچایا جا سکے۔ جیسے ہی وہاں پہنچیں گے سچ میں دجال آ چکا ہوگا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور وہاں سے خود امام مہدی اور تمام مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا لیڈر مان کر دجالی فتنے کا مقابلہ کرے گا۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔